بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید کرتے ہیں بک مان پبلیکیشنز کو۔ ایک بار پھر سے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں الفا سیریز کی ابابیل اردو برائے جماعت پنجم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو کیا آپ سب تیار ہیں آج کے سبق کی ریڈنگ کے لیے؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سبق نمبر 12 پڑھنے والے ہیں، جس کا نام ہے ہمارا ماحول اور ہم۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ کے سبق میں موجود حاصلات تعلم کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے بات چیت میں حصہ لے سکیں، متن کی تفہیم کے لیے اسے درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں۔ یہ کیا ادائی سے پڑھ سکیں؟ ادائی کیا ہوتا ہے؟ اپنی تقریر کو اشعار کے استعمال سے مؤثر بنا سکیں، پہلے سے دیے گئے موضوع پر کم از کم 2 منٹ تک اظہار خیال تقریر کر سکیں، رموز اوقاف کا استعمال کر سکیں، حروف عطف کا درست استعمال کر سکیں، تصاویر دیکھ کر کسی بھی منظر کے بارے میں اپنے خیال کا درست اظہار کر سکیں، اسکول کی تقریبات میں میزبانی کے فرائض انجام دے سکیں۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے ماحولیاتی آلودگی میں زمینی، صوتی، آبی اور فضائی آلودگی شامل ہے؟ ہر سال 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ اس سبق کے تلفظ سیکھتے ہیں۔ آلودہ، گرد و غبار، بنجر، معیار، کھاد، ڈھیر۔ تو چلیے اب اس سبق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے چاند، سورج اور ستارے پیدا کیے، انسان کے رہنے کے لیے زمین بنائی اور اسے بلند و بالا پہاڑوں، سرسبز شاداب وادیوں، گھنے جنگلات، پودوں، پھولوں، پھلوں اور پانی کے چشموں سے سجایا، جانداروں کے سانس لینے کے لیے ہوا پیدا کی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو جہاں دوسرے فائدے دیتی ہے، اس کے ساتھ صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول مہیا کرتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ماحول کیا ہے؟ ہمارا ارد گرد ہمارا ماحول ہے، جس میں ارد گرد کی تمام جاندار اور بے جان چیزیں شامل ہیں۔ آج کے جدید دور میں ذرائع آمد و مثلاً رکشے، ٹیکسیاں، کاریں، ریل گاڑیاں، بسیں اور ہوائی جہاز نے جہاں ہمارے سفر کو پرسکون اور آرام دہ بنایا ہے، وہیں ہمارے ماحول کو آلودہ کرنے کا سبب ہے۔ گاڑیوں کے انجنوں سے نکلنے والا دھواں ہوا میں شامل ہو کر اسے آلودہ کر رہا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں جہاں ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، وہاں اس دھوئیں اور گرد و غبار کی وجہ سے سانس لینا بھی مشکل ہے۔ ماحول کی یہ آلودگی کئی خطرناک بیماریوں، دمہ، کینسر اور دل کے امراض کا سبب بنتی ہے اور اس طرح انسانی صحت متاثر ہوتی ہے۔ صنعتوں اور کارخانوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہمیں جہاں ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، وہاں ملک کی ترقی بھی ہوتی ہے، مگر ان کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والا زہر آلود دھواں ہماری تازہ ہوا میں مسلسل زہر پھیلا رہا ہے۔ ان کارخانوں سے نکلنے والا گندا پانی اور زہریلا مواد زمین میں جذب ہو کر ہمارے پینے کے پانی کو آلودہ بنا رہا ہے۔ اس وجہ سے آج ہیضہ، ٹائیفائڈ، یرقان، اسہال اور کئی طرح کی دوسری بیماریاں عام ہیں۔ صنعتی علاقوں کے زہریلے مادے زمین پر بکھر کر مٹی کی قوت نمو کو اپنے زہریلے پن کی وجہ سے بنجر بنا رہے ہیں۔ سونا اگلنے والی زمین سیم تھور اور بنجر پن کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے نہ صرف ہماری زمین زرخیزی میں فرق آ رہا ہے، بلکہ ہماری فصلوں کے معیار اور مقدار میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ انسانی آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ہمیں زیادہ خوراک اور زیادہ پیداوار کی ضرورت ہے۔ اس لیے اناج، سبزیاں اور پھل وافر مقدار میں اگانے کے لیے کیمیائی کھاد کا استعمال ضروری ہے۔ نیز فصلوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کیڑے مار ادویات کا استعمال بھی ناگزیر ہے، مگر یہ کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھاد زمین میں رہتی ہیں اور یوں پانی کو آلودہ کرتی ہیں۔ اسی طرح جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر اور گرد و غبار بھی ماحول کی آلودگی کا سبب ہیں۔ شور اعصابی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ شور کی آلودگی غیر ضروری ہے اور بے ہنگم آوازوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اعصاب، ذہن اور جسم پر انتہائی برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ شور کی آلودگی سے انسانوں میں بردباری، تحمل اور
मतानत की कुव्वत खत्म हो जाती है और कई तरह के नफ्सियाती अमराज जन्म लेते हैं। कुव्वत समात और कुव्वत मुदाफ़त में कमी वाक़या हो जाती है, जो नफ्सियाती बीमारियों के साथ साथ ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ेपन और दिल की बीमारियों का बाइस है। ये आलूदगियाँ इंसानी ज़िंदगी के लिए मुज़र हैं। ज़रूरियात इस अमर की है कि हाँ अपने माहौल को साफ सुथरा रखें ताकि हमारे इर्द गिर्द तेज़ी से बढ़ती हुई इन आलूदगियों पर काबू पाया जा सके। फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले जहरीले पानी और फालतू मादों के बहने के लिए मुनासिब निज़ाम करें ताकि हमारी ज़मीन और पानी आलूदा ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि माहौल की आलूदगी आज पूरी दुनिया का एक बड़ा मसला है। हर मुल्क इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। हमें भी अपना माहौल खुशगवार बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह हम अपने जिस्म, लिबास, घर को साफ रखते हैं, इसी तरह हमें अपने माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जी मेरे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 12 पढ़ा, हमारा माहौल, और हम उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सबक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको अपना इर्द गिर्द साफ भी रखना जरूरी समझना चाहिए। तो हम आपको मिलेंगे अगले सबक की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।